نازیہ حسن کی کس سے شادی ہوئی؟ ہے نازیہ حسن کی انتہائی خوش نصیب اور بد نصیب انسان سے. اب آپ کہیں گے خوش نصیب کیسے اور بد نصیب سر کیسے؟ یہ دونوں چیزیں کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دے کر بھی ازماتا ہے اور لے کر بھی ازماتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. خوش نصیب اس لیے کہ جس لڑکی سے پوری دنیا کے مالدار لوگ اور سرمایہ دار کروڑ پتی کھرب پتی شہزادے رئیس نواب زادے شادی کرنا چاہتے تھے، اس نے کراچی کے ایک بزنس مین اشتیاق بیگ سے شادی کی. لوگوں نے اپنے حساب سے اندازہ لگایا کہ یہ لو میرج ہے، ٹھیک ہے. لیکن نازیہ حسن سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ میری ارینج میرج ہے اور میں نے اپنے والدین کی مرضی سے کی. ٹھیک ہے. اب والدین کی مرضی کا اگر ہم دیکھیں تو اس کی ماں کی مرضی تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اس کا باپ تھا وہ اس شادی کے خلاف تھا اور وہ آخری دم تک اس فیصلے پہ قائم رہا کہ یہ شادی نہ ہو یا نہ ہو، یا ہوگی ہے تو غلط ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن شادی ہوگی. اچھا. اور اشتیاق بیگ جو تھے انہوں نے پھر ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ میری لو میرج تھی. شادی ہو گئی اور شادی سے پہلے اس کو ڈائگنوز ہوا تھا کینسر نازیہ حسن کو، اچھا لنگس کا. لیکن یہ اس سے فائٹ کرتے کرتے سروائیو کر گئی. اچھا. سروائیو کر گئی تو ڈاکٹروں نے سے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم ٹھیک ہے سروائیو کر گئی ہو لیکن تمہاری اولاد کبھی نہیں ہوگی. او. لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچہ دے دیا. اچھا. اور عریضہ حسن اس کا نام رکھا گیا. اور جس وقت نازیہ اس دنیا سے گئی ہے تو اس کی عمر 2.5 سال تھی. اچھا شادی کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد پھر نازیہ حسن بیمار رہنا شروع ہو گئی اور وہ جو کینسر تھا لنگس کا وہ پھر سے سر اٹھا کر آ گیا. اور آخر کار اس کو ہاسپٹلائز کیا گیا لندن کے اسپتال میں. وہاں اس کی حالت جو تھی سنبھلنے کی بجائے وہ بگڑتی رہی اور اس کو یقین ہو گیا کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گی. اور ابھی وہ اس بیڈ پر تھی. ایک رپورٹ یہ ہے کہ اشتیاق حسن نے اسے ڈائیورس بھجوا دی اور ایک رپورٹ یہ ہے کہ اشتیاق حسن نے اس کی ڈیتھ سے 3 مہینے پہلے اس کو ڈائیورس دی. اچھا. اور اس صدمے سے وہ بیمار ہوئی. لیکن ایک انٹرویو ہے نازیہ حسن کا جی جس میں وہ یہ کہتی ہے کہ یہ میرے اوپر تشدد کرتا تھا، مجھے مارتا تھا اور مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں باہر انٹرویو دوں اور میں یہ کہوں کہ ہم بڑی راضی خوشی رہ رہے ہیں، ہمارے کوئی زندگی کا پرابلم نہیں ہے. اوکے. اب اس جملے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی کے بعد کیونکہ اس کا ایک بڑا تاریخی جملہ تھا کہ اشتیاق کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر ہے مر جانا میرے لیے زیادہ آسان ہے. اب وہ کتنی دکھی ہوگی. سر وہ کئی لوگ تو کہتے ہیں ان کو پوائزن بھی دیا گیا. میں اس طرف آتا ہوں، اس طرف بھی آتا ہوں. یہ کیا اثر آئی ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ جی سر کہ یہ بات حقیقت ہے کہ اس کو گانے سے اس نے منع کیا تھا جس کا نام اشتیاق بیگ ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے اختلاف شروع ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ اختلاف گھروں میں پیدا ہو گیا کیونکہ والدہ چاہتی تھی کہ میری بیٹی گائے. جی. اور گانا تو کوئی بری بات نہیں تھی لیکن اشتیاق نے پابندی لگا دی. جب پابندی لگا دی تو زہیب حسن کا بھی کیریئر ختم ہو گیا اور اس کی نازیہ حسن کا بھی جو کردار تھا اس حساب سے وہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ اب صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کی جو لڑکیاں یا فنکار ہوتے ہیں، میں نے آپ کو کہا ان کا ایک ہی پرابلم ہوتا ہے، یہ پروٹوکول کے ساری زندگی محتاج رہتے ہیں اور یہ ضرورت مند بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے جب ایک دم کٹ آف ہوتے ہیں نا تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ایک چکا چوند روشنی سے ایک دم اگر آپ اندھیرے میں جائیں گے تو پرابلم ہوگا اور اندھیرے سے ایک دم آپ روشنی میں آئیں گی تو آپ کی آنکھیں چوندی آ جائیں گی. یہ فرق پڑتا ہے. ٹائم لگتا ہے. تو اشتیاق نے جو اس کے ساتھ کیا وہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بیماری کا یا اس کا کیونکہ اس کے بھائی کو وہ دیکھنا چاہتی تھی، اس کا بھی کیریئر ختم ہو گیا. اور وہ جل ترنگ جو اس کی زندگی کا تھا کہ جب وہ آتی تھی، ایک دفعہ وہ بمبے گئی تھی جب گانا گانے کے لیے تو بمبے ایئرپورٹ پر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ نوجوان کھڑے تھے اس کا ایک جھلک دیکھنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے. ہاں جی. تو اب وہ لڑکی گھر میں قید ہو جائے اور ادھر ادھر نہ جا سکے تو وہ پھر بات تو نہیں بنتی نا. میں یہ بات ہر انٹرویو اور اپنے ہر پوڈ کاسٹ میں اکثر کہتا ہوں سرمایہ داروں سے کہ یار تم ان لڑکیوں کے جو یہ ایکٹریسز سے شادی کرتے ہو، ماڈل سے جو انٹرنیشنل شہرت کی حامی جن کے پیچھے کیمرے، تم صرف اس لیے کرتے ہو کہ یار لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ وہ لڑکی جس کو میں بھی چاہتا تھا، ساری دنیا چاہتی تھی، وہ آج میری بیوی ہے.
بالکل ایکچولی تم پیسے کے زور پر اتنی سی بات لے کر آتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو عورت ہوتی ہے وہ دنیا کی ہر عورت ایک ہی جیسی عورت ہوتی ہے. اس کے بعد 2 دن 3 ہفتے 4 ہفتے بعد تمہاری زندگی اور روٹین میں چلی جاتی ہے. اب وہ لڑکی تمہیں گھر کے سامنے بیٹھی ہوئی کچن میں گھومتی نظر آتی ہے تو وہ تمہارے لیے انٹرسٹ نہیں. تو انٹرسٹ تو یہی ہے نا کہ وہ اسی طرح دنیا اس کے پیچھے رہے اور پھر تمہارے پاس آ جائے تو کیا حرج ہے. یہ برداشت کر کے شادی کرو. اس کی زندگی کو ایک دم ریورس اتنا کر دے تو تم کہ وہ لڑکی میں بدل جاتی ہے. ہاں کہ وہ ذہنی مریض ہو جاتی ہے. Oh my God. اور پھر تم جب وہ ذہنی مریض ہوتی ہے پھر اسی سے تم دور بھاگنا شروع کرتے ہو. وہ جس کے لیے تم اتنے ڈائلاگ بولتے ہو میں تمہیں مال بنا دوں گا ساری دنیا لوٹا دوں گا یہ کر کچھ بھی نہیں کرتے. یہ جو ہے نا مرد جو عورت کی شہرت کو یوز کرتا ہے. عورت کا شہرت اور وجود 2 چیزیں جن کے لیے سرمایہ در لاتے ہیں عورت کو. یار عورت اس کے علاوہ بہت کچھ چاہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک عورت ہوتی ہے. اس عورت کی آنکھ اس مرد کے لیے کھلتی ہے جس کے بارے میں اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ سوائے میرے دنیا میں اور کسی کو نہیں پسند کرتا. خوبصورت بات. اور پھر یہ بات وہ اس کی آنکھوں میں ساری زندگی دیکھنا چاہتی ہے. لیکن عورت کے اندر جھانکنا مرد کو نہیں آتا.